سورۃ الانفال کا کچھ حصہ 10ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے مال غنیمت۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ایک ایسی ہی سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا۔ 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حق بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے، جس میں قرآن حکیم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کو یوں منظر کشی کی ہے گویا سامعین اپنی آنکھوں سے اس غزوے کا حال دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ غزوہ بدر کے حوالے سے جو باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، ان میں جو خاص باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی، اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس وجہ سے ملی۔ پہلی بات یہ کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی، دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، تیسرا یہ کہ آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا، اور چوتھا یہ کہ دشمن سے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔ یہ 4 خصوصیات ہوئی تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ملی تھی ان لوگوں کو۔ کامیابی کے 4 عناصر بتانے کے ساتھ ساتھ مشرکین کی طرح فخر و غرور اور دکھاوا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، دوسری جانب سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربے لگاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیات تو غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، چنانچہ موت کے وقت ہر کافر کی پٹائی لگتی ہے۔ قریش پر غزوہ بدر میں جو آفت آئی اور جو وہ ذلیل و خوار ہوئے، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے کفر اور اطاعت کے بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ نکبت اور راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ ظاہر ہے غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزوری اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کریں تاکہ ان کے اسلحے اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرت ہی نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جہاں تک ہو سکے تم ان سے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی، کہ اس کے ذریعے تمہاری دھاک بیٹھی رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت و طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے 2 بدے ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کرتی ہے۔
ایمانی قوت رکھنے والوں کو ایسا رعب عطا کیا جاتا ہے جو بڑے بڑے سورماؤں کو لرزۂ براندام کر دیتا ہے۔ اپنی اس اجتماعی کمزوری کا کیسے اعتراف کیا جائے کہ آج کے مسلمان فکری، علمی، مادی اور روحانی ہر اعتبار سے ضعیف ہیں اور کمزوری کا شکار ہیں۔ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اگر صلح مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر صورت جنگی کرنا ضروری ہے اور مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا ہے۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے موافق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا اور فرمایا گیا کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ یہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اس قسم کی آیات جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عتاب فرمایا گیا ہے، قرآن کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات کو قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیہ کے کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ قرار دیا جو مشرک قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ اس صورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام نصرت اور ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے۔ گویا کہ یہ صورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ اگلی صورت آتی ہے سورۃ التوبہ۔ سورۃ توبہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اسے سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا پہلا لفظ براء سے شروع ہوتا ہے۔ یہ صورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوہ کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ سفر بھی بہت طویل تھا۔ پھل پکے ہوئے تھے جو کہ عرب کا اہم ذریعہ معاش تھا اور مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعہ مومنوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز بھی ہو گیا۔ حقیقت میں سورہ توبہ کی بنیادی ہدف 2 ہی ہیں، ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا اور دوسرے غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا۔ جہاں تک کہ احکام جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا ہے جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کر دی گئی۔ یوں ہی مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے چلے آ رہے تھے۔ مشرکوں سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دی گئی کیونکہ مکر و فریب، عہد شکنی اور منافقت اور جھوٹ ان کی فطرت میں رچ بس چکا تھا۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ یا بنو نذیر یا بنو قنقاع
انہوں نے اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تقریباً 20 آیات میں ان کے باطنی خبث اور دسیسہ کاریوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ جہاں تک کہ اس صورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کے علامات اور بد باطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام سورۃ الفاضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والے صورت۔ اس صورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا کر رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کر دیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مومن ہے۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا۔ جہاد تو ویسے بھی جان کو جھونکوں میں ڈالنے والی عبادت ہے، جبکہ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بھی شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے دنوں میں۔ اس غزوہ کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئیں، ان کا اندازہ آپ ان جھلکیاں سے لگا سکتے ہیں جو کہ سورہ توبہ کی ان بعض آیات سے ماخوذ ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ منافق قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے جھوٹے اعذار پیش کیے، جھوٹے ایکسکیوزز پیش کیے، سوائے چند کے باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں نے مختلف حیل و بہانوں سے مدینے میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا، اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مضحکہ خیز عذر پیش کرے، یعنی ایسے عذر پیش کرے جن کو سن کر آپ کو ہنسی آئے گی۔ ایسے عذر پیش کر کے انہوں نے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی، اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی کہ وہ نہ جائیں اس غزوہ میں۔ مثال کے طور پر جد بن قیس نام کے ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں، اگر مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر محروم رہے تو اللہ کے نبی پر طعنہ زنی سے باز نہیں آتے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ تو نیرے کان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز فاش کر دے۔ ایک دوسرے کی برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا اور بخل کرنا ان کی نمایاں صفات میں سے ہے۔ ان منافقوں کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسے ہیں۔ ان کے دل اللہ کی محبت، اس کے ذکر و شکر اور اس کی عظمت سے یکسر خالی ہیں۔ ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی اس کے لیے معصیت اور نافرمانی بہت آسان ہو جائے گی۔ معزز سامعین، ہمیں اس بات کو غور کرنا ہے کہ یہ جو خصوصیات ہیں ہمیں دیکھنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کہیں یہ صفات ہمارے اندر تو نہیں۔ منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور قوم لوط کا ذکر کیا گیا ہے۔
10ویں پارے کے آخر تک منافقوں ہی کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں۔ منافقوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری یا کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ امڑ آتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔